بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. کرنٹ افیئر ایپیسوڈ 6 کے ساتھ ہم لوگ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہیں. آج ہم جن ٹاپک پہ بات کریں گے، سب سے امپورٹنٹ ٹاپک رجب بٹ سے ریلیٹڈ ہے. ایک نئی کنٹروورسی رجب بٹ کے اگینسٹ سٹارٹ ہونی جا رہی ہے، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے. مسٹر پتلو کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے، جو نئی کنٹروورسی چل رہی ہے، اور جلد ایک نیا انٹرویو بھی سامنے آنے والا ہے. سامیہ حجاب کا معاملہ بھی کلوز ہونے لگا ہے، اس پہ بھی ہم لوگ آج بات کریں گے. ڈاکٹر نبیہ بشرا جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے یہ بات بولا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اگر میں مر جاتی ہوں، کچھ بھی ہوتا ہے، تو جب مجھ پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا جو الزام ہے وہ ڈاکٹر نبیہ کے اوپر ہے. نیپال کے اندر بھی جو کچھ ہوا آپ سب دیکھ چکے ہیں، اور نیپال کے وزیر اعظم کیسے بھاگے ہیں اور وہاں کے وزراء کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم لوگ آج کرنٹ افیئر میں ڈسکس کریں گے. اور پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے وہ بھی بڑھنے لگ گیا ہے. بہت سیڈ نیوز ہے، لیکن بات تو سچی ہے، اس لیے ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. اسرائیل نے قطر کے اوپر جو حملہ کیا تھا حماس کے کچھ لیڈرز کو شہید کرنے کے لیے، تو قطر اس ٹائم پہ بہت غصے میں. ساتھ ساتھ جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ صاحب کا بھی بیان سامنے آ گیا اور انہوں نے قطر کو ڈیفینڈ کیا. علی امین گنڈا پور صاحب، ان پہ بھی وارنٹ آ گئے گرفتاری کے لیے. وہ گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ دیکھنا پڑے گا، ضمانت انہوں نے ابھی تک نہیں لی. کچے کے ڈاکو بہت زیادہ آج کل پھیل چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ وہ سی سی ڈی کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کچے کے ڈاکوؤں پہ بھی آج بات ہوگی. راولپنڈی لیاقت باغ میں ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے. یہ وہ لیاقت باغ ہے جہاں پہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا. حق خطیب صاحب کی ہم لوگ بات کریں گے. حق خطیب صاحب آج کل ختم نبوت کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ان کی پیشی بھی ہے آج، تو اس پہ بھی ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. میجر عدنان کی بات نہ کریں تو پروگرام ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوتا. جس بہادری سے انہوں نے شہادت نوش کی ہے اس پہ ہم لوگ ضرور بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کے پی کے اندر پہلے مانسیرا، اور اب ساتھ ساتھ پشاور میں بھی ٹک ٹاک لائیو کے اوپر جو بہیاں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. پھر چائنیز آج ہمیں گلگت بلتستان میں سست بارڈر پہ کچھ غصے میں نظر آئے، انہوں نے وہاں کی لوکل پولیس کے ساتھ لڑائی بھی کی. اس پہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے یہ لڑائی کیوں کی. ایشیا کپ انڈیا نے کمال کی باری کھیلی، بہت زبردست باری کھیلی، اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے. اور سلمان علی آغا اور محسن نقوی صاحب، انہوں نے جو انڈیا کے کیپٹن ہے سوریہ کمار یادو، کیا ان سے سلام کیا یا پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے، کیونکہ بھارتی میڈیا اس ٹائم پہ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرین جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر سے ٹائم دیا. بہت شکریہ عثمان بھائی. اچھا مجھے بتائیں، رجب بٹ کے خلاف ایک نیا محاذ اٹھنے لگا ہے، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گرفتار ڈکی ہوتا ہے، باقی بھی اسٹرالجی ہیں، باقی سارے ہیں، وہ سارے بھی اس ایپ کی پروموشن میں شکار تھے، لیکن ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. اب رجب بٹ کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ملک سے باہر ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سر سب سے پہلے تو رجب کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی جوئے کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، ایپس پہ کام کرنے کے حوالے سے لوگوں کا نام آ رہا تھا، ان پہ کارروائی تو ہو ہی رہی تھی. لیکن رجب بٹ کیونکہ آلریڈی بہت ساری چیزوں میں کنٹروورسی کا شکار ہے، تو اس میں سے اب ایک یہ بھی اس کے لیے کنٹروورسی بن گیا. لیکن اب اچھا سمن جاتے ہیں اس کو 9 تاریخ کو اس کو بلایا گیا، طلب کیا، یہ ایک الگ میٹر ہے. اب ایک نئی جنگ اس کے لیے مسلط کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کوشش کیا ہے کہ اب کچھ لوگوں کے بیانات یہ آ رہے ہیں کہ جی ہم نے رجب بٹ کو دیکھا اور اس کی جو وہ پروموشنز کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اس بیس پہ ہم نے پیسہ لگایا. ابھی اسی حوالے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ تیاری کرنے کے چکر میں کہ اب ہم اس کے گھر کے باہر جائیں گے اور جا کے ہم تماشا بھی کریں گے اور کہیں گے جی تمہاری وجہ سے ہمارا پیسہ لگا، ہمیں نقصان ہوا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب دیکھیں نا، رجب پلیٹ میں ڈال کے تو کسی کو نہیں دے رہا نا، بالکل کہ بھائی یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. پیسے تم خود لگاتے ہو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی غلطیوں کو دوسرے پہ ڈالتے ہو. میرے خیال میں یہ غلط ہے. بالکل کچھ نوسر باز بھی آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا اب کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف کیوں جائیں گے اس کے گھر کے باہر، ان کو پتہ یہ ایک مشہور بندہ ہے، اس کا نام ہم لیں گے تو ہم مشہور ہو جائیں گے. سر فیم ملے گا، نہیں تو پیسہ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ وہاں سے اس کے گھر سے مل گیا. سب سے بنیادی چیز جو فیم ہے نا سر، دیکھیں ایک بندے کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، وہ 2-3 ویڈیو ڈالے گا، سیدھی سی بات ہے لوگ ویڈیو دیکھیں گے. سر وہ رکشے والا دیکھ لینا کتنا فیمس ہو گیا تھا، کتنے انٹرویوز دیے تھے، بات سمجھ رہے ہیں. لیکن فیم وہ شارٹ ہی ہوتا ہے، کتنے دن تک چلتا ہے. دیکھیں کسی کو خراب کرنے کے لیے آپ کریں گے تو وہ تو ہوتا ہی غلط ہے. دیکھیں دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی والدہ کو جب سمن کا پتہ چلا تو یقین مانے وہ بڑی بے حال ہوئی، بلکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا بیٹا یہ سمن آئے، میں باہر گئی تھی، تو بہرحال اس نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی کہ اماں جی آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو دیکھ لوں گا. بالکل. اچھا تھوڑا سا بات کریں اگر مسٹر پتلو کی، ایک نیا انٹرویو دھماکے دار سامنے آنے والا ہے، 1-2 دن میں سامنے آ جائے گا اور بڑا زبردست آئے گا.
جو آلریڈی ریحان طارق صاحب نے جو کیا تھا کھلنائک کے ساتھ، اسی کے بارے میں مجھے یہ بتائیں، یہ کنٹروورسی پتلو کی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ سر دیکھیں، اس کا سہرا تو میرے خیال میں ریحان طارق صاحب کو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ بلاتے تو مہمان بنا کے لوگوں کو، لیکن کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کو میں ذلیل کروں اور اسے لیٹ ڈاؤن کروں. یہ دیکھیں بات ہے. ابھی کھلنائک کو لانا، کھلنائک پروگرام میں بول چکا ہے کہ میں نے 21-22 کروڑ روپیہ گفٹنگ کی اور اس میں سے 1 روپیہ بھی واپس نہیں لیا ہے. بالکل ایسے. جب نہیں لیا ہے تو اس کا مطلب نہ کوئی گیم ہوئی ہے، نہ کوئی اس میں بلیک کا سسٹم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے. ایک چیز وہ اپنے باتوں میں ہی جواب بھی دے رہا ہے. پھر ریحان طارق صاحب نے جب مسٹر پتلو کو بلایا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس کی پرسنل گاڑی کا نمبر وہاں پہ شو آف کر رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، کوئی بھی مشہور شخصیت ہے، بائی روڈ پہ جاتا ہے، گاڑی کا نمبر کسی بھی ایسے بندے کو پتہ چل جائے جو اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک پروگرام ایک بندے کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا، ڈوگر آیا، ڈوگر صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. مجھے یہ بتائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نام لے لو نمبر کا، اس نے تو اس لیے کہا نا کہ اب مجھے ایک بات ہے، پوڈ کاسٹ میں کسی شخصیت کی اس کی زندگی سے ریلیٹ باتیں پوچھی جاتی ہیں یا گاڑیوں کے ٹیکس پوچھے جاتے ہیں؟ سر یہ چیزیں نہیں بریچ کر سکتے آپ، یہ ہر بندے کا پرسنل میٹر ہے، یہ اداروں کا کام ہے نا. دیکھیں ٹیکس دیا یا نہیں دیا یہ کس کا کام ہے؟ چیک کرنا. بالکل ادارے کا تو آپ روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، کیسے کئی لوگ کر رہے ہیں، بالکل حمزہ علی کرتا ہے، عمران صاحب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. یار پوڈ کاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پاکستان یا دنیا کی کسی مشہور شخصیت کو بلاتے ہو تو اس کے حوالے سے بات چیت کرتے. اچھا وہاں پہ ایک اور ہوا بات، اب ریحان طارق صاحب کو جو بات بری لگی نا، چبھی ہے، وہ مجھے جو لگ رہا ہے، جب انہوں نے کہا نا کہ تم لڑکیاں نچواتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی لڑکیاں تو اپنی مرضی سے ناچتی ہیں، کیوں کہ ان کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا، لڑکیاں اب کیوں ناچ رہی ہوتی ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم یوں بات چیت کریں گے تو ہمیں تو کوئی پوائنٹس نہیں ڈلیں گے. وہ پوائنٹس کے چکر میں، پیسے کے چکر میں کرتی ہیں. لیکن وہاں پہ ریحان طارق صاحب کو انہوں نے کیا جواب دیا مسٹر پتلو؟ اس نے کہا بھائی لگتا ہے کہ جو لڑکیوں کے بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، ان کو مسئلہ ہے. وہ جو تکلیف والی بات ہوئی نا، وہ ریحان طارق صاحب کو چپ گئی. بالکل ایسے ہے. تو بہرحال اب میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آپ نے پروگرام کے حوالے سے، آپ دیکھیں ہر اربا تو استعمال کر لیا نا صاحب نے، اب مسٹر پتلو بھی تو اپنا کچھ کرے گا. بالکل جب وہ کرے گا نا تو وہ کئی حقائق سامنے لائے گا. اور جو ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور مسٹر پتلو کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو وہ مزاج نیوز کے نام سے اپنا شروع کرنے لگا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی مارکیٹ میں بڑا زبردست کردار ادا کرے گا. بالکل ایسے. کیوں؟ اس بندے میں ٹیلنٹ ہے. میں نے بہت سے بندوں کو اس کے بارے میں بات کرتے دیکھا ہے کہ بھائی یہ بندہ بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں جتنے لوگوں نے کئی ایجادات کی ہیں ان میں سے سب پڑھے لکھے نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم نہیں تھی لیکن دماغ تھا، اور دماغ کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ کر دیا ہے. بالکل ایسے یہ چیز ہے. اچھا سمیہ حجاب کی اگر ہم بات کریں، یہ کیس کلوز ہونے لگا، یہ وائبز آنے لگ گئی ہیں کہ اب یہ کیس کلوز ہوگا. لیکن کہاں کی وہ بڑی بڑی باتیں کہ سمیہ کہہ رہی تھی مجھے جان کو خطرہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، پلس ڈیل ہوگی ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں سر. میں یہ ڈیل ہے یا پھر ڈر ہے؟ کچھ ویڈیوز کا بھی معاملہ چل رہا ہے سمیہ حجاب کے لڑکے کے موبائل میں. دو باتیں بتاتا ہوں. سمیہ حجاب نے 2 کارڈ کھیلے. ٹھیک ہے. ایک ثنا یوسف کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. دوسرا اس نے کارڈ کھیلا عورت کارڈ، لیکن وہ دونوں فیل ہو گئے. پہلے تو صلح کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یا ڈیل کے حوالے سے بتاتا ہوں. پھر کیا ہوا، جو یہ شالیمار تھانے کے ایس ایچ او، ایڈیشنل ایس ایچ او کہوں گا میں، محمد اسحاق صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوگا گاڑی میں بھی وہی لے کے جاتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں اس کو حسن زید کو. وہی درمیان میں مڈ مین کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں جو ہماری معلومات ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ میں صلح کرواتا ہوں. اب صلح کی شرائط کیا رکھی گئی ہیں جو ہم تک بات آ رہی ہے کہ ایک تو بھائی جو اس کے پاس میری ویڈیوز ہیں، اور ہمیں یہ کنفرم ہے کہ اس کے پاس جو ویڈیوز اس میں بہت ساری نازیبا ویڈیوز بھی ہیں. بالکل ایسے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کی جائے. دوسری یہ کہتی ہے بات اس نے کہا ہے کہ جی مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ جب چھوٹ کے آئے گا تو مجھے مارے نہ، یا مجھے جان کا خطرہ بھی اس نے کہا ہے. تو دوسری طرف سے اس نے یہ کہا کہ بھائی وہ تو نہیں کرے گا تو آپ کیسے اس سے رکیں گے. اس نے کہا میں یہ گھر بھی چھوڑ دوں گی، گھر تو کرائے کا ہی ہے نا، اور میں اپنے نمبر بھی چینج کر لوں گی. اچھا. پھر مجھے ایک پتہ چلا ہے کہ بلوچستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. کون ہے بلوچستان کی شخصیت کو یہاں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو
اس میں انوالو ہو رہی ہے اور اس کو یہ بیان دیا گیا ہے کہ یہ ابھی کنٹروورسی میڈیا پہ بہت ہائپ ہے تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں تو ہم اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. سارے بلوچستان والے بندے کا کیا چکر ہے؟ میں دیکھیں ہم قبل از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن لوگ سمجھدار ہیں سر. اتنا کوئی بڑا معاملہ کہ ایک لڑکی کے پیچھے آپ بلوچستان سے لوگ سمجھتے ہیں نا سر, لوگ سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے خیال کے مطابق یہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایفیڈیوٹ آ جائے گا اور ان کی صلح ہو جائے گی. جہاں تک آپ نے بات کی پیسوں کے حوالے سے, دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ فل فور سامنے نہیں آ سکتی. ہاں کوئی بتائے گا بھی نہیں جب تک صلح نہیں ہوتی لیے یعنی, لیکن جو پوزیشن بن گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکے نے 1 روپیہ بھی دیا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آلریڈی اس کا 50 لاکھ روپے اس کے پاس پڑا ہوا تھا, وہ جو گاڑیوں کی بات میں بات چل رہی ہے. اب وہ حقائق میں مبنی بات ہے یا نہیں ہے یہ ادارے بتا سکتے ہیں, پولیس بتا سکتی ہے, یا پھر وہ آپس میں خود ہی بتا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ویڈیوز کی وجہ سے لڑکے کی جان شاید چھوٹ جائے. ہاں یہ نہیں سر, ساتھ اب کلیئر ہو گیا نا عثمان بھائی کہ یہ دونوں انوالو تھے. راتوں کو رہنا 2 سال سے یہ گٹھے ہوٹلوں میں انہوں نے رہے ہیں, پھر گاڑی ایک میں پھرنا, یہ سب نظر آ گیا سب کوئی. پھر وائپ یہ گٹھے بیٹھ کے پی رہے ہیں, ایک دوسرے کے چہرے کے ساتھ چہرہ جڑا ہوا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انجوائے کر لیا اینڈ پہ کمرے میں جو ڈانسنگ پارٹیوں کی بھی وہ بھی ان کی ویڈیوز آؤٹ ہو, پھر پیچھے بچا کیا ہے. اچھا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اتنا قرضہ بڑھ گیا, ہم تو لگا تھا ہمیں کہ اب کم ہوگا. سر جو قرضے کی بات آپ نے کی ہے, پاکستان اللہ پاک کی ہمارے اس ملک پہ رحم کرے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو اب قرضہ ہے 94,197 ارب تک پہنچ گیا ہے, جو کہ ماشاءاللہ ہمارے ہر پاکستانی کو دینا ہے. اور جو بچہ آپ کا پیدا ہو رہا ہے نا, میرے خیال میں 8-9 لاکھ روپیہ قرضے کے نیچے ہے. اچھا پھر میں آپ کو یہ جو پاکستان کا کل GDP ہے نا, اس کا 82.1% ہے. اچھا اس سے بھی آگے کی بات چلتا ہوں. یہ جو اسٹیٹ بینک نے یہ بتایا نا, یہ جتنے بھی اعداد و شمار بتا رہے ہیں یہ 2025 کے اعداد و شمار ہیں, یہ بھی آپ بات میں ذہن میں رکھیے گا. 2024 سے 25 کے درمیان جو مزید قرضے لیے گئے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ 1 سال کی بات کر 8,740 ارب روپیہ قرضہ لینے ہوا ہے. اچھا یہ قرضوں اور واجبات کی مد میں لینے ہوا ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 54,471 ارب مقامی قرضہ ہے اور 34,906 ارب یہ غیر ملکی قرضہ ہے, جس میں 44,069 ارب روپیہ غیر ملکی واجبات کی مد میں ہے. پاکستان بہت نازک صورتحال پہ ہے عثمان بھائی. حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, اداروں کو سوچنا چاہیے, ملک ترقی کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال ساتھ دیتا چلوں تاکہ لوگوں کو, ایک گھر غریب سے غریب بھی ہونا, ایک بچہ جوان ہوتا ہے, یقین مانے 30 35 40 سال کی عمر تک وہ ایک گھر بھی بنا لیتا ہے, کچھ سرمایہ اکٹھا کر لیتا ہے, گاڑی بھی لے لیتا ہے. بالکل ایسے ہے. یہ ہمارا ملک کیسا ہے کہ قرضہ دھر قرضہ ہی ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے. تو کیا اس میں حکمران ذمہ دار نہیں ہے, کیا ادارے ذمہ دار نہیں ہیں؟ بالکل ذمہ دار ہے. تو یہ چیز ہے سر. اچھا بات کریں ڈاکٹر نبیہ کی. جی اب بشرا ایک یوٹیوبر ہیں, انہوں نے یہ بات بولی, ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے, گولیاں بھی انہوں نے دکھائی. وہ یہ بات بولتی ہے مجھے جو کچھ بھی ہوا ڈاکٹر نبیہ اس کی ذمہ دار ہے. ساتھ انہیں بولا اس کی بہن نشہ کرتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں سر؟ بشرا شکیل ایک یوٹیوبر ہیں, انفلوئنسر ہیں, کام شم کرتی ہیں. ان کے گھر کے باہر ایک پروگرام کیا گیا جس میں انہوں نے اپنی گاڑیاں بھی دکھائی ہیں کہ 2 فائر میری گاڑی پہ لگے. انہوں نے گھر دکھایا کہ 2 فائر میرے گھر پہ بھی لگے. پھر انہوں نے اگلی بات یہ کی ہے کہ اس عورت کو تو میں ڈاکٹر مانتی نہیں. اس نے کہا کہ آپ اس کی تصدیق کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں. پھر اگلی بات بشرا شکیل کہتی ہے کہ جب میں تھانے میں گئی ہوں تو تھانے والوں نے FIR نہیں کاٹی, اور نہ کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ تم نے پچھلے سال بھی کوئی درخواست دی تھی یا کچھ کیا تھا, تم اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کر رہے ہو. یہ اس کے الفاظ تھے. اب یہ تصدیق تو آگے. اچھا اس کے علاوہ بشرا شکیل کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور پروگرام ہو رہا ہے جس میں ڈاکٹر نبیہ کو گجنی کا نام دیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا اب وہ کیوں دیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات کر کے بھول جاتی ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ عامر خان کی وہ فلمی گجنی والی فلم تھی, اس سے ان کی مماثلت ہے. حالانکہ یہ زیادتی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں, یہ ذاتیات پہ آ رہے ہیں. اچھا پھر اگلی بات ایک اور انہوں نے کی ہے جی کہ یہ عورت نہ ڈاکٹر ہے. اور جو بہن کی بات ہوئی ہے یہ تو میں حیران اور پریشان ہوں. کتنے کی بہن نشہ کرتی ہے یار, اور دربار پہ ہوتی ہے جی. اس نے کہا تصدیق کرنی ہے, جا کے تصدیق کر رہے ہو تو ڈاکٹر نبیہ کو اس حوالے سے اپنی کلیئرنس دینی چاہیے کہ اگر ہے
ہے ہو بھی سکتا ہے کہیں دیکھیں ایک بھائی ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک بھائی بیچارہ نیک پڑا ہوتا ہے وہ چپڑاسی لگا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نبیہ کی اپنی کیپیبلٹی ہے اس کی بہن کو اس کے ساتھ جوڑنا تو نہیں چاہیے یہ ذاتیات کی طرف جا رہے لوگ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ ڈاکٹر نبیہ کی غلطی ضرور تھی اس نے لیکن اب اس کو ذاتی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بالکل ایک پورا گروپ اکٹھا ہوگا جن کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو اس کو انہوں نے پہلے لالچ میں آئی میرا نقصان ہو گیا فلانا ہو گیا انہوں نے بھی تو پارک بھی سٹی کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے نا تو مقافات عمل اب نہیں ایک بات آپ کو بتا اب ان کی وہ ویڈیو بھی سرکل کر رہی ہے جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ جی دوپٹے پہ میرا ایک جھگڑا ہوا تھا بندے لڑکے نے دوپٹہ دیکھیں یہ چیزیں ان کو بھی زیب نہیں دیتی آپ اسلامی باتیں بھی کرتی ہیں آپ کو اسلامی حوالے سے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور خاص طور پہ جو بندہ دیکھیں ایک بندہ دینی حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا وہ نہیں دوپٹہ پہنتا نہیں کرتا کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں ممبر پہ بندہ بیٹھا ہو اس نے داڑھی نہ رکھی ہو پگڑی نہ پہنی ہو یا ٹوپی نہ پہنی ہو آپ مانیں گے نہیں مانتا ساری دنیا نہیں مانے گی ایسے ہی آپ بات اسلام کی کریں گی ادھر سے آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوگی دوپٹہ بھی نہیں تو میک اپ آپ نے ڈھیروں من کیا ہوگا تو لوگ آپ پہ نکتہ چینی کریں گے سر اسلام پہ آپ بات نہ کریں یہ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یہ آپ کی مہربانی ہے اچھا نیپال کی بات کرتے جی نیپال کی تو عوام تو چھا گئی ہے سر نیپال کی عوام نے تو ایک دو دن میں وہ کر دکھایا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اور سنیں جو سابقہ اس کا وزیر اعظم تھا اس کی جو بیوی تھی اس کو جلا دیا گیا ایک منتری ہے ایک منتری جو ایک دن پہلے لوگوں کو مارا تھا مکافات عمل بھی بتانے لگا اگلے دن روڈ کے اوپر اس کو مار رہے ہیں اور میرے خیال میں اس کو جان سے بھی مار دیا کیونکہ ڈنڈے سب ڈنڈے پتھر آپ نے دیکھا وزیر خزانہ دریا کے میں آگے آگے بھاگ رہے ایک بندے نے خود چھلانگ لگائی ہے اوپر سے اور آپ سنیں وزیر اعظم کی اس نے ایک طرف آگ جل رہی ہے ایک طرف پانی تھا درمیان میں سے ہیلی کاپٹر آتا ہے ان کی فیملی کو کیسے ریسکیو کرتا ہے رسا نیچے پھینکتے ہیں کوئی چیز لگی ہوتی ہے ساتھ اس کے ساتھ وہ لوگ لپٹ جاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر اچھا یہ مجھے سین پتہ کیسا لگا آپ نے دیکھا ہوگا انڈین فلموں میں تو یقین مانے اب جس نے انڈین فلموں کا شوق ہے نا وہ نیپال کا منظر بھی دیکھیں گے نا ان کو مزہ اتنا ہی آئے گا بالکل ایسے ہی ہے کہ رسی کے ساتھ سارے لٹکے ہوئے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اب ان کو ایک آفر کی جا رہی ہے کہ کیا ہم آپ آرمی کے اتحادی ایک لے آئے کوئی بندہ انہوں نے کہا وہ بھی نہیں مانتے عوام نے کہا ہم نہیں مانتے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کس نے کیا ایک 20 سال کے نوجوان نے جس نے ایک سپیچ کی اور اس کی سپیچ سے متاثر ہو کر یہ انقلاب برپا ہوا ہے یعنی کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر قوم میں سٹینڈ لینے پہ آ جائیں نا کچھ بھی کر سکتے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں پھر ان کو جانوں کا مالوں کا نہیں ہوتا ہے اور انقلاب ہمیشہ خون سے آتا ہے خون دینا پڑتا ہے جان دینا پڑتی ہے تب انقلاب آتا ہے بالکل ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا ٹینکوں کے سامنے بندے لیٹ رہے تھے بغیر کسی ڈر خوف کے اچھا علی امین گنڈا پور صاحب کی ہم لوگ بات کرتے ہیں آج کل کنٹروورسی میں چل رہے ہیں ایک تو ان کے اوپر اسلام آباد کے اندر ہو گئی ہے FIR ہو گئی ہے گرفتاری کا آرڈر بھی ان کے آ چکے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اب وہ خود KPK کے اندر موجود ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ گرفتار ہوں گے سر گرفتار تو نہیں ہوں گے ظاہری بات ہے نہیں ساتھ خیبر پختونخوا میں تو آپ کا یہ والا قانون لاگو نہیں ہوگا نا ان کا اپنا ایک سارا سسٹم ہے جب انٹر ہوں گے اسلام آباد میں تب گرفتاری ہو سکتی ہے ایک تو تب گرفتاری ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہاں سے آپ کے پنڈی اسلام آباد سے بہت سے PTI والے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جس میں سنم جاوید جس کی اس ٹائم کنٹروورسی چل رہی ہے وہ بھی یہی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ ہے اچھا جس کو علی امین گنڈا پور کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ابھی ایک نئی بات بھی سامنے آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اچھا وہ ٹریول نہیں کر سکتے جی ٹریول نہیں کر سکتے پھر یہ جو کیس ہے نا کیس کا بھی آپ کو پتا ہو یہ جو سیشن کورٹ میں اسلام آباد سیشن کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے یہ بیسیکلی شراب اور کچھ اور اچھا ان کی طرف سے پیش ہی کوئی نہیں ہوا اپنا وکیل پیش کرتے تھے شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا سر پھر اب سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں پر وہ نہیں جائیں گے بیسیکلی نا یہ سیاسی سارا ہے اور وہ پھر آپ کو پتا ہے سیاسی جو یہ معاملات ہوتے ہیں سیاسی طریقے سے چلتے ہیں ہاں پھر یہ پرچے شرچے ایک دوسرے کو دبنے دبانے کا کام چل رہا ہے نا بالکل سی بات ہے اچھا کچے کے ڈاکوؤں کی بات کریں گے کچے کے ڈاکو اتنے دلیر ہو گئے کہ اب وہ کھلے عام CCD کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں پنجاب پولیس کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور کالیں بھی کر رہے ہیں ایک کال بھی وائرل ہوتی ہے ایسے جو صاحب کو وہ کال میں وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے ان کو جو ڈاکو ہے سر جی طارق سکنی ہے نواز آباد تھانے کا SHO صاحب ہیں ان کو اس کچے کے ڈاکو نے طارق سکنی نے کال کی ہے
نواز آباد تھانے کے SHO کو, اور اس نے کہا ہے کہ جب میں فلانی بات میں انوالو نہیں تھا تو تم نے میرا نام کیوں ڈالا اس میں. بالکل, وہ جو موٹر وے کے اوپر کچھ ڈرائیور گاڑیوں کو روکا گیا, ڈرائیور روک کے تو ان کے کیا گیا. یعنی کہ میں ان کی یہ دیکھیں, یہ بڑی بندیدہ دلیری ہے, ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. اگلی بات سنیں, تنویر اندٹ ایک ہے, وہ بھی کچے کا ہے. اب آپ کو میں ایک یہاں پہ کہیں آڈینس کو ہماری شاید نہ پتا ہو کہ جو کچے کا علاقہ ہے نا, وہ آدھا سندھ میں ہے اور آدھا پنجاب میں ہے. بالکل ایسی ہے بات فالو کر رہے ہیں. اب کیا ہوا, اس نے DPO عرفان علی سموا کو بولا ہے کہ تجھ میں دم ہے تو آ اور ہمیں کچھ کر کے دکھا. اور اس نے یہ بھی بولا کہ میں نے تجھے بولا تھا کہ رات کو تیرے بندے میں ماروں گا, میں نے مار دیے. اور آگے کیا بول رہا ہے, کہتا ہے اب میں تم لوگوں کو مزید نقصان پہنچاؤں گا. ہاں, ریڈی رہنا. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچے کے اندر ڈرون اٹیک کیے گئے تھے, اس کے بعد سے یہ کچے کے ڈاکو بفر گئے. پھر CCD کو انہوں نے کھلا چیلنج کیا ہے کہ تم لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہو, تم میں دم ہے تو آ کے دکھاؤ. اور یہ بھی بولا تم لوگوں کے چمچے ہم ماریں گے, چمچے بھی ماریں گے, ہماری مخبری کر رہے ہیں, ڈاکو کے اندر بھی جو مخبری کر رہے ہیں مخبر ہیں, ان کو بھی ہم لوگ ماریں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کچے کے ڈاکو, کیا ان پہ اب ایکشن ہوگا؟ سر میرے خیال کے مطابق اب ان کا وقت بہت قریب ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا, ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ہاں, جس کا دل کرتا ہے اٹھا لیتے ہیں. دیکھیں ہماری آرمی آپ کے سامنے وزیرستان میں آلریڈی لگی ہے, بنو والا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پھر کچے کا علاقہ بیسیکلی یہ جو سندھ میں آ رہا ہے نا, پنجاب کا کم پریشر ہے, سندھ والے معاملے میں زیادہ گڑبڑ ہے. بالکل ایسے, کیونکہ وہاں کے لوگ ان کو نہیں نکیل ڈال رہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے بڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ ان کے منہ کے الفاظ. یہ پنجاب سے گھستے ہیں, وہ سندھ میں گھس جاتے ہیں آگے. یہ سیدھے یہ مسئلہ, سندھ تک پنجاب پولیس جا نہیں سکتی, مل کے ان کو کچھ کرنا ہوگا سندھ کی سائڈ سے. اچھا, لیاقت باغ کے اندر آج ایک کانفرنس ہوئی, کس چیز کے بارے میں تھی, جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا؟ سر لیاقت باغ میں پاکستان کی بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے, اور اس میں تمام مکاتب فکر الحمدللہ شامل ہوئے. بیسیکلی یہ جو دیوبند حضرات ہیں انہوں نے یہ ساری کانفرنس منعقد کی ہے, اور یہ دفاع پاکستان کے حوالے سے بھی اس کو نام دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے بہت ساری پنڈی سے, اسلام آباد سے, آگے بھی سے علماء کرام ریلیز کی شکل میں وہاں پہ پہنچے, اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے شرکت کی, اور انہوں نے ختم نبوت کے کاز کو مزید بڑھانے کی اور مزید اس کے اوپر مستحکم ہونے کی باتیں کی ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی شخص ختم نبوت کے حوالے سے اگر ایک قدم بھی بڑھے گا تو آگے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دیکھے گا. بالکل. اچھا, ایک اور نئی چیز بڑی زبردست یہ نیوز ہے, اقرار الحسن صاحب, انہوں نے ایک تو لائر جو انہوں نے ہائر کیے ہیں میاں اشفاق صاحب, یہ رجب بٹ صاحب کا بھی کیس دیکھ رہے ہیں, سسٹرولوجی کا کیس بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی ان کا چل رہا ہے, سلمان کا کیس بھی دیکھ رہے ہیں, اور اب یہ اقرار الحسن کا کیس دیکھ رہے ہیں. اقرار صاحب نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں یہ بولا تھا کہ کل فلاں ٹائم پہ میں آؤں گا, حق خطیب صاحب نے بھی پیش ہونا تھا, اور یہاں پہ آ کے آپ آئیے گا, اور تمام میڈیا والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ آئیں, آ کے اس کو دیکھیں کہ حق خطیب صاحب اور میاں اشفاق علی بحث کریں گے. لیکن نہیں آ سکے حق خطیب صاحب, اس کی ریزن یہ تھی کہ کچھ معاملات تھے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ سارا معاملہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس معاملے کو تو جو بریفلی بات کرنی ہے وہ تو قانونی جو نقطہ نظر ہوگا اسی کے مطابق ہم بات کریں گے. رہ گی بات, حق خطیب صاحب بیسیکلی آئے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے پھر اقرار الحسن صاحب نے بھی پیش ضرور ہوئے, لیکن یہ معاملہ وڈرا ہوا ہے فی الحال, یعنی کہ آگے چلا گیا. اسی حوالے سے پھر اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ نہ میں کسی میڈیا پرسن سے بات کروں گا, نہ ہی کوئی اور معاملہ کروں گا. تو یعنی کہ یہ بات ابھی آگے چلے گی, بڑھے گی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن دوسری طرف ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ حق خطیب صاحب کے حوالے سے, کہ پنڈی کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا اسلام آباد کی یا پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے, تو اس دفعہ بھی جو 12 ربیع الاول جو ختم نبوت کے حوالے سے جو انہوں نے پرچم ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اٹھایا ہوا ہے, سب سے بڑی ریلی جو ہوئی ہے وہ ان کی ہوئی ہے. بالکل ایسی. اور ان کی ریلی کلر سیداں سے چلی جو بلاوڑا شریف تک گئی, اور اس میں ہزاروں تو صرف گاڑیاں تھیں, لوگوں کا شمار ہی نہیں تھا. تو دیکھیں یہ ایک مختلف جنگ ہے. اقرار الحسن صاحب نے بھی بہت ساری طریقوں سے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن
وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے, ابھی تک کامیاب نہیں یہ تو آپ نے دیکھ لیا بالکل ہوگا. ایسے ہی ہے. دوسری طرف اب یہ جو کیس ہے یہ بیسیکلی حق خطیب صاحب نے کیا ہوا ہے, اقرار الحسن صاحب. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اچھا میجر عدنان کی بات کریں گے. آج راولپنڈی کا ایک نوجوان بڑا ہی بہادر اپنے دوست کو بچاتے ہوئے شہید ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی سینئر نے جونیئر کو بچانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں سب سے مین چیز یہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میجر عدنان تجھے وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں, بلکہ یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ تجھے وطن کی مائیں سلام کہتی ہیں, کیونکہ سمان صاحب جو میجر عدنان نے کردار ادا کیا وہ تو دنیا نے دیکھا ہی دیکھا کہ اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا. لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں عثمان بھائی کہ جو اس کے خاندان نے کردار ادا کیا, اس کے ماموں نے, اس کے باقی فیملی نے, اور انہوں نے کہا کہ نہ کسی نے رونا ہے, کسی شخص نے بھی رونا نہیں ہے, اور سب کو مبارکیں دی ہیں کہ مبارک ہو کہ وطن کا بیٹا وطن پہ قربان ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف اگر اب میجر عدنان کو آپ دیکھیں, بڑا خوبصورت نوجوان تھا. آج آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے ریلوے کے منسٹر ہیں جناب حنیف عباسی صاحب, وہ ان کے گھر گئے. جب ان کے گھر گئے تو وہاں پہ ایک بچہ تھا, اس بچے نے بھی نعرے لگائے. تو حنیف عباسی صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا جو ان کے گھر گئے. میں باقی سیاسی رہنماؤں کو بھی کہوں گا کہ آپ کو جانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ہی پروموٹ کرنا چاہیے. اور جب ایسے فیملیز کے والدین کو یا بھائیوں کو یا لوگوں کو بندہ دیکھتا ہے تو یہی وہ جذبہ ہے جو ہر نوجوان کو, ہر بچے کو آرمی میں جانے کے لیے, اداروں میں جانے کے لیے مائل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان ماؤں کو بھی سلام ہے جو ایسی بیٹوں کو جنم دیتی ہیں, جو دلیر ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جب شہید ہونے کے ٹائم پہ جب اسے تھوڑا سا ہوش آتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنے دوست میجر سعد کا پتہ کرتا ہے. بالکل ایسے. یہ اس کی دلیری کی مثال اب ہمیں شاید بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں. حالانکہ وہ بچ سکتا تھا, ویڈیو بھی آ چکی ہے کیسے وہ بھاگ کے جا کے اپنے دوست کے اوپر گرا ہے. اس نے پھر اس ٹائم بھی اپنے 2 دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے. بالکل ایسے ہی, یہ بڑی بات ہے سر, بہت بڑی بات ہے. اچھا ٹک ٹاک لائیو کے اوپر جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, اس کے علاوہ جو بھی گندی ویڈیو بنا رہا ہے, آپ نے دیکھا کے پی کے اندر مانسیرا کے جو ڈی پی او ہیں شفیع اللہ گنڈا پور صاحب, انہوں نے پہلے ماموں کو بھی گرفتار کیا, ایک اور ٹک ٹاکر کو بھی گرفتار کیا, آج بھی ایک کو گرفتار کیا. لیکن دوسری سائڈ پہ آج جو گرفتاری ہوئی ہے پشاور کے اندر ہوئی ہے اور ماں اور بیٹی کو گرفتار کیا گیا. تو صحیح لگ رہا ہے آپ کو گرفتاریاں؟ سر سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ صرف صحیح لگ رہا ہے, دیکھیں ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایسی چیزوں کو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا. بالکل ایسے. اور ابھی تو دیکھیں سبحان بھائی, موبائل ابھی مجبوری بھی کہلے بن گیا کیونکہ اسکولوں کالجوں کے بچے ضروری ہے. بچیاں استعمال کرتی ہیں, عورتیں استعمال کرتی ہیں, مرد کرتے ہیں, کس کو منع کریں گے. بالکل ایسے ہے. اب یہ ہے کہ لائیو ٹک ٹاک پہ جیسے عورتیں ڈانس کر رہی ہیں, عورتیں اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں, پھر لباس بیہودہ ترین پہنتی ہیں, خاوند بیویوں کو ساتھ بٹھا کے. اب یہ جو ہوا ہے یہ ایک علیشا نام کی لڑکی ہے جو 007 سے اپنی آئی ڈی چلاتی ہے. اس کی والدہ کا نام ہے سونیا. ان 2 ماں بیٹیوں کو فی الحال گرفتار کیا گیا. یہ بہت ورگر حرکات کرتی تھی, بہت بیہودہ حرکتیں کرتی تھی, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن میں یہاں اداروں سے کہوں گا کہ ان کو گرفتار کر کے معافی منگوا کے واپس مت بھیجیں. جب تک آپ جیسے ابھی دیکھیں نا CCD کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنا رہی ہے نا, گھوڑا چل رہا ہے, ایسے ہی جب تک ٹک ٹاک لائیو والوں کو بھی 2 4 10 بندوں کو نصیحت نہیں کریں گے باقی نہیں رکیں گے. بالکل ایسے. جب یہ آپ کام کر دیں گے نا, اب مجھے ایک بات بتائیں, ڈاکٹر ایمان آپ جانتے ہیں, ابھی اس کی ایک واٹس ایپ پہ ایک وائس چل رہی ہے, آپ نے دیکھی کہ نہیں, اس میں وہ لوگوں کو گالی گلوچ دے رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے. وہ لائف پہ تو کرتا ہی کرتا ہے. آپ شہزاد لوا پھاڑ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ایمان کیا بہت بڑا کوئی بندہ ہے جو اس کو ہم پکڑ نہیں پا رہے ہیں یا جس کو روک نہیں پا رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو پکڑنا چاہیے جس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں اس جیسے جتنے گھٹیا ٹک ٹاکر ہیں, جتنے بھی گھٹیا کام کرنے والے ہیں, ان کو نہ صرف پکڑنا چاہیے بلکہ ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لینا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا CCD نے ایک اور لڑکے کا ہاتھ توڑ دیا. CCD دوبارہ سے وہ کر رہی ہے اور سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا, لڑکے نے معافی بھی مانگ لی ہے. مجھے یہ بتائیں CCD نے صحیح کیا ہے؟ سر جی نہ صرف صحیح کیا ہے
بلکہ اب الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اور بچیاں الحمدللہ میں محفوظ نظر آ رہے ہیں. یہ اب دیکھیے گا یہ اسی طرح رکیں گے سر. یہ اب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نور پارک ایک جگہ ہے جہاں پہ اسد نامی ایک لڑکا تھا, اس نے بھی ایک بچی کو اسی طریقے سے نازیبا حرکت کی. جب وہ سی سی ٹی وی میں آ گیا تو انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کی اور اس کا بازو اس ٹائم ٹوٹ چکا ہے اور اس نے باقاعدہ معافی بھی مانگی ہے. دیکھیں صرف معافی والے معاملے سے کام چلتا نہیں ہے, معافی تو ہر بندہ مانگ سکتا ہے نا. یہ جو اب بازو ٹوٹ گیا گھوڑا چل گیا, جب یہ کام ہوں گے تب تک لوگوں میں ڈر پیدا ہوگا, اور لوگوں میں ڈر پیدا ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہاں پہ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی کھنہ پل کے ایریے میں سوہان ایک جگہ ہے جہاں پہ 2 اہلکار سی سی ڈی کا نام لے کے لوگوں سے کوئی معاملات کر رہے تھے, وہ پکڑے گئے اور اب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ نوسرباز کہاں سے اٹھاتے ہیں. نوسرباز بھی سی سی ڈی کا نام استعمال کر رہے ہیں. یہ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پہلے بھی چلتا رہتا تھا. جیسے ابھی ایک لڑکی پکڑی ہے کوئی ایس پی ایس ایس پی بنی ہوئی تھی, یہ 2-3 دن پہلے وہ پکڑی ہے. اچھا یہ پہلے بھی, لیکن اب الحمدللہ محکموں کی کارروائی تیز ہے اس لیے سامنے آ جاتے ہیں. بالکل یہ بات ہے, اور جتنے لوگ کرائم کریں گے ان کو سزا ملے گی. اچھا ایک بات یہاں پہ اور مزید میں ایڈ کروں گا. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک بندہ فرض کریں آئی بی میں ISI میں یا کسی بھی, اس کے بھائی چچا کے بیٹے سارے ادارے بنے ہوتے تھے, اب وہ بھی نہیں چلے گا. اب وہ بھی نہیں چلے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ایک اور بری خبر ہی ہے, آپ اس کو بری خبر بول لیں. سست جو بارڈر ہے وہاں پہ ایک احتجاج چل رہا ہوتا ہے. کچھ چائنیز ہے وہاں پہ جاتے ہیں, اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ چائنیز جاتے ہیں, ان سے انتظار نہیں ہوتا, وہاں پہ لڑائی جھگڑا سٹارٹ کرتے تھے. یہ ہماری پولیس کے ساتھ بڑا گتم گتھا ہوتے ہیں, لیڈیز بھی ہوتی ہیں ہماری پولیس, ویسے گلگت بلتستان کی بڑا انہوں نے خیال کیا, اپنی جان بچائی. یہ چائنیز تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے, وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لڑائی ہونی چاہیے تھی؟ سر دیکھیں چائنیز کو بھی چاہیے نا ہمارا لا فالو کرے نا. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں کچھ لوگوں کے دماغ میں نا غیر ملکی ہونے کا خمار زیادہ بھی ہوتا ہے. غلطی ہوتی ہے, ہمارے لوگوں کی بھی کئی دفعہ ہوتی ہے, لیکن اس میں آپ واضح دے سکتے ہیں کہ مرد عورتیں جب لڑ رہے ہیں تو ہماری پولیس نے بڑے ہمبل طریقے سے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا. پھر دیکھیں یار آپ بھی تو یہ دیکھو نا کہ یار ایک چیز روڈ بلاک ہے, اب اس میں پولیس کا کیا قصور ہے؟ کھلوانے کی کوشش وہ بھی کر رہے ہوں گے ظاہر بات ہے, لیکن دیکھیں احتیاط دونوں طرف سے کرنی چاہیے. ہم غیر ملکیوں کا احترام کرتے ہیں, ہمارے وہ سروں کا تاج ہیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ آپ والی بات ہے ہمارے ملک کے جو رولز ریگولیشن ان کو فالو کریں. اگر آپ اداروں کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو یہ بھی زیادتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا لاسٹ بات کریں گے جی آخر میں کرکٹ کی. جی اب ایک کنٹروورسی چلتی ہے, جب ایشیا کپ کی اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے تو سلمان علی آغا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوریہ کمار یادو کے ساتھ انہوں نے, پہلے تو یہ چلتی ہے انڈین میڈیا کی طرف سے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, پہلے اس چیز کا واویلا مچا جی سلمان علی آغا کے ساتھ نے سوریہ کمار یادو کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا, یہ کیا طریقہ ہے, محسن نقوی صاحب نے نہیں منایا. پہلے تو یہ رولا انڈین ڈالتے رہے کہ ان کو تہذیب نہیں ہے. پھر جب بعد میں ویڈیوز نکلتی ہیں جس میں سلمان علی آغا خود ہاتھ آگے کرتا ہے, سوریہ کمار یادو سے ملتا ہے, اس کے بعد محسن نقوی سے ملتا ہے, تو پھر انڈین میڈیا بولتے ہیں جی یہ تو فارمیلٹی میں سوریہ کمار یادو مل گیا, ملنا نہیں چاہ رہا تھا, تو چلیں ہاتھ بڑھا دیے, اس کی بےزتی ہو جاتی, تو اس وجہ سے وہ نہیں ملے. تو مجھے بتائیں یہ باتیں کرنی چاہیے؟ کرکٹ کھیلنے آئے ہو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی انہوں نے کتنی کنٹروورسی کریٹ کی. وہ گوبر جو ہے میجر گوبر اس کا سیدھی سی بات ہے, گوبر بولتے ہیں اسے سارے. سر اس نے چیلنج کیا کہ بھائی میں انڈیا کے اس کو آرمی چیف کو کہتا ہوں تو فلانے شہر میں کونوں میں نہ جا کے کریں. مجھے ایک بات بتائیں, نقصان اس نے کس کا کروایا؟ عوام کا کروایا. دیکھیں نا جب اٹیک ہوتا تو عوام ان کی بہت معصوم ہے. سر اس کو ریٹنگ مل گئی, اس کو ایسا ہی ہوا ہے. لیکن سر دیکھیں میری بات سنیں, آپ ایک اپنے فائدے کے لیے پوری قوم کو عذاب میں ڈالیں, یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. دیکھیں یہ ہم ایک منصب پہ بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ ہم پہ 25 کروڑ عوام کا پریشر ہے. کیوں کہ ہمیں چاہے 1000 بندہ سنتا ہے چاہے 1 لاکھ سنتا ہے, لیکن ہم پریزنٹ کتنے کو کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ. میڈیا کا کردار ہوتا ہے. بالکل. جب ہم اپنے ملک کو غلط ڈیفینڈ کریں گے کسی جگہ یا غلط باتیں کریں گے, کتنی بڑی بےزتی ہے. اب کیا ہوا؟ اب ادھر آ جاتے ہیں, اس میچ میں کیا ہوا ہے؟ انڈین میڈیا نے وہی کردار ادا کیا. پہلے کہتے ہیں جی جو پاکستانی کیپٹن ہے سلمان علی آغا, اس نے ہاتھ ہی نہیں ملایا جی ہمارے اس کو سوریہ کمار یادو کو. پھر جی ان کے وزیر داخلہ نے بھی نہیں ملایا جی. اچھا کیا ہوتا ہے؟ ویڈیوز نکلا. جب ویڈیو نکلی پھر کیا کہتے ہیں, او جی ہمارا تو ملانا ہی نہیں چاہ رہا تھا, انہوں نے زبردستی ملایا. یہ کتنی گھٹیا بات ہے. بالکل ایسی. یہ اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ ویسے بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے. او یار آپ
1 अरब कुछ करोड़ की आवाम को प्रेजेंट करने वाली टीम हो। बिल्कुल। अच्छा, आज मैच भी था, इंडिया का था यूएई के साथ, इंडिया बड़ी आसानी के साथ जीत की थी। उसका मैच के बारे में थोड़ा सा बता देंगे सर? मैच के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम उनकी तरह घटिया तो है नहीं कि उनकी टीम अच्छा अगर खेलेगी तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर बुरा खेलेगी तो बुरा बोलेंगे, अगर पाकिस्तानी बुरा खेलेगी तो बुरा बोलेंगे, अच्छा खेलेगी तो अच्छा बोलेंगे। हम इंडियन मीडिया नहीं है। अब आज बहुत अच्छा मैच हुआ जी इंडिया की तरफ से। क्यों? 57 रन्स पे उन्होंने 13.1 ओवर में सारी टीम आउट की, और फिर जब इन्होंने अपनी बारी पे खेला, क्या कमाल बारी तो क्या खेला है, 4.3 ओवर में इन्होंने गेम ही खत्म कर दिया, 60 रन पूरे कर दिए। तो बहुत अच्छा खेला गया है। आगे भी हम देख रहे हैं कि ये अच्छे मैच होंगे, लेकिन याद रखिएगा मैच सिर्फ मैच क्रिकेट का नहीं होता है, ये मुल्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मैं इनके मीडिया से कहूँगा कि मुल्कों को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश ना कि नया नया प्रोपेगेंडा करके मत कंट्रोवर्सी क्रिएट करो जिससे लोगों के दिलों में खलिश पड़े, क्योंकि कई पाकिस्तानियों के लोग वहाँ पे बस रहे हैं और कहीं वहाँ वाले यहाँ बस रहे हैं। हम लोगों की दिलों में राज करना जानते हैं, हम ऐसी व्यूवरशिप नहीं लेना चाहते। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है किसी को नुकसान पहुंचा के हम व्यूवरशिप ले। मेजर गोबर आ रही है कि मैं थोड़ा सा बात करता चलूं, वो वहाँ पे खड़े थे और बार बार बोल रहे थे आज लाहौर हमने ले लिया, वहाँ पे हमला वो बेस तबाह कर दी, पिंडी की बेस तबाह कर दी, पिशावर की तबाह कर दी, समुंदर भी ले आया था, लाहौर में समुंदर भी ले आया था, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि उनको देख के लगता था कि पाकिस्तान इंडिया ने फतह कर ली, फतह हो गया। सुबह जब आंख खुली सबकी तो पता चला वो तो इंडिया के अंदर कार्रवाई होगी है। खैर, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि जंग जहाँ भी हो, नुकसान किसको होता है? अवाम का नुकसान होता है। मेजर गोबर तो अपने जो व्यूज़ हैं वो तो उसने ले लिए, अपनी रेटिंग उसने ले ली। हुकूमती जो ओहदेदार है वो कौन सा लड़ाई कर रहे हैं? वो तो लड़ाई नहीं कर रहे। अवाम का नुकसान होता है, अवाम इसमें मरती है, कर्जा अवाम पे चढ़ता है, सारी चीज़ें अवाम की होती हैं, लोग भी उसमें मरते हैं। इसी तरह आप देख लें, अब कतर की जो लड़ाई इस टाइम पर शुरू हो गई है, कतर के ऊपर हमला होता है। आज कतर जवाब देते हैं कि हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे, और ट्रंप बचाने आ गए इस लड़ाई को। देखिए सर उस्मान भाई, पहली तो बात यह है कि कतर ने जो जहाज़ दिया था ना ट्रंप को, आज उसका सेला मिल रहा है। ये अभी कोई पुरानी 10 साल पुरानी बात नहीं है, ये साल के शुरू में देने हुआ था, आपको पता ही हुआ, दूसरा तीसरा महीना था। और आज देख लें इसराइल ने कतर में हमास का नाम लेके हमला कर दिया। मेरी बात सुने, हमास का कोई बंदा अगर आया भी है आपके घर, मैं मेहमान आता हूँ, सर कोई भी आ सकता है, नहीं आप, मैं मेहमान आता हूँ, कोई पड़ोसी आपका हमला करता है तो वो किस पे हमला हुआ है? वो तो आप पे हुआ है ना, मेहमान पे तो नहीं हुआ। इसराइल ने बहुत गलत किया। लेकिन आज जो ट्रंप का बयान आया, उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है, लेकिन तुम कांग्रेस में भी अपनी पोजीशन खो बैठे हो और अपनी ताकत खो बैठे हो, और अब तुम्हें ये जंग रोकनी पड़ेगी। गज़ा वाली जंग भी तुम्हें बंद करनी पड़ेगी, गज़ा को भी तुम्हें अब ये इस तरफ नहीं उसने कहा हो सकता है कि तुम जंग तो जीत जाओ, लेकिन तुम अवामी जो अपना सिस्टम है उसमें अपने आप को जीरो कर चुके हो। बिल्कुल ऐसी तो लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी ट्रंप का सियासी बयान है। पहले काम करवाता है उससे टेस्टर। कतर को अब ये सोचना पड़ेगा कि जब ईरान, उसने अब आज ये भी कहा है कि ईरान के मामले में भी मैंने तुम्हारा साथ दिया था। किसको? इसराइल को कहा मैंने तुम्हारा साथ दिया था। देखें अब ये नंगे हो रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने नंगे हो रहे हैं, लेकिन कतर को सोचना चाहिए कि जिन इस्लामी ममालिक के साथ तुम्हें खड़ा होना चाहिए था तुम नहीं खड़े हुए। कतर में 10,000 अमेरिकन सिपाही मौजूद है, अच्छा, फिर अड्डे भी मौजूद हैं। कतर सोच ले कि खुद को कमज़ोर कर रहा है या ताकतवर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की ने और सऊदीया ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। उन्होंने अपने मामलात इसराइल के साथ ख़त्म करने का बोला है। देखिए जो एक ममालिक करते हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक को आज भी मैं कहता हूँ गट्ठा होना चाहिए। कुरान की वो बात सच साबित हो रही है कि यहूदो नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, वो हमारे नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। करंट अफेयर एपिसोड 6 में आज ये हमारे पास कुछ न्यूज़ थी, हमने आप लोगों के साथ शेयर की। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दिया करें, जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है पूछ लिया करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।